العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ بار پیار محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ اس نے آج کے اس بابرکت دن میں ہمیں اپنے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی محفل میں شرکت کا شرف بخشا. حضرات وقار، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے شام کے سفر تجارت سے واپسی پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ کی ایمانداری اور آپ کی تاجرانہ مہارت کا مشاہدہ کر لیا اور پھر آپ کے کمالات بھی دیکھ لیے اور ان کے بارے میں سن لیا، تو پھر دل میں ٹھان لی کہ اس ہستی کی اگر رفیق حیات بننے کا شرف نصیب ہو جائے تو یہ بڑی عظمتوں کی بات ہے. آپ نے یہ جاننے کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اپنی لونڈی نفیسہ کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس بارے میں معلومات حاصل کرے. نفیسہ خود بیان کرتی ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چونکہ بڑی شریف نفس تھی اور پھر حسن و جمال بھی تھا اور پھر دانائی اور مال و دولت بھی اللہ رب العزت نے عطا کر رکھی تھی، تو اس وجہ سے بے شمار مکہ کے سرداروں کے جو وہ پیغام میں نکاح بھی آپ تک آ چکے تھے اور بڑے بڑے رئیس لوگ اور مالدار اور بڑے بڑے تاجر لوگوں نے بھی اس چیز کا خواہش کا اظہار کیا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سب کی ان پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور ان کو انکار کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، 2 شادیاں تھیں اور دونوں بار بیوہ ہوئی، آپ کے خامند فوت ہو گئے اور پہلے خامدوں سے آپ کی اولاد بھی تھی. تو یہ اس وجہ سے کافی لوگوں نے پیغام بھیجے لیکن آپ نے انکار کر دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھے کہا کہ تم ان کی خیالات کا جائزہ لو. کہتی میں حضور کی جناب میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے آگے سے حضور نے فرمایا کہ میری مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں شادی کا فریضہ سر انجام دے سکوں، تو اس وجہ سے تو اس نے کہا کہ اس چیز کا تو فکر نہ کرو، یہ ذمہ داری میں لیتی ہوں. تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں حسن و جمال کی طرف اور خوشحالی کی طرف اور شرف کی طرف دعوت دیجیے تو تمہارا کیا خیال ہے، قبول کر لو گے؟ حضور نے فرمایا تمہاری مراد کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے عرض کی کہ میری مراد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. تو کہنے لگی کہ حضور نے مجھے آگے سے فرمایا کہ میرے لیے بنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں مالی طور پر اس طرح اور یہ بڑی شریف نفس اور اعلیٰ اور مال و دولت سے مال عورت ہے تو ممکن نہیں ہے میرے ساتھ ایسا ہو. تو کہتی میں خوشی خوشی واپس آئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی خبر دی. ساری میں نے ردا سنائی تو انہوں نے حضور کو بلا بھیجا اور حضور سے بات چیت کی. جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ حضور اس سلسلے کے لیے آمادہ ہیں تو انہوں نے پھر بات آگے بڑھائی اور انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے آپ کا انتخاب اس لیے کیا ہے اور میں آپ کو اس لیے پسند کرتی ہوں کہ آپ رشتے میں میرے قریبی ہیں اور آپ جو ہیں اس میں آپ کی گفتگو میں سچائی ہے، آپ دیانتدار ہیں اور حسن اخلاق کے مالک ہیں. تو اس وجہ سے تو حضور نے خوش دلی سے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عرض کی کہ آپ جائیے اور اپنے چچا کو
میرے گھر میرے پاس بھیجیے۔ حضور تشریف لے گئے اور حضرت ابو طالب کو بھیجا۔ حضرت ابو طالب جب گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کے لیے میرے چچا سے عمر بن اسد سے یہ وہ میرا رشتہ مانگیے۔ حضرت ابو طالب بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا، اور ان کے چچا عمر بن اسد سے جو ہے اس بارے میں بات کی، اور اس طرح یہ ایک گفتگو طے پائی، اور پھر اس کے لیے نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مکہ کے بڑے بڑے رئیس اور قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور اس میں حضرت ابو طالب نے کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس طرح ان کے نکاح کا جو ہے وہ انعقاد ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور کے عقد میں آئی تو اس وقت وہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ تھی اور سب سے زیادہ امیر عورت تھی، لیکن جب وہ حضور کے ساتھ عقد نکاح ہوا تو اپنی ساری کی ساری دولت حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اے میرے سرتاج، آپ چاہیں تو یہ ساری کی ساری دولت لوگوں میں تقسیم کر دیں اور چاہیں تو اسے اپنی ذات پہ خرچ کر دیں، اب میرا اس دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہو گئے اور مالی حالات بہتر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حضور نے حضرت اپنے چچا حضرت عباس سے بات کی کہ میرا چچا ابو طالب جو ہے وہ مالی طور پہ کمزور ہیں اور کثیر العیال ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ان کا بچہ تم زیر کفالت لے لو اور ایک میں لے لیتا ہوں۔ تو دونوں کے درمیان بات ہوئی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے، حضرت جعفر طیار جو ہے یہ حضرت عباس کے حصے میں آئے، تو اس طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زیر کفالت تھے، اور اس طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے قدموں میں اپنی جان بھی پیش کر دی، اپنا مال بھی پیش کر دیا اور اپنی خدمات بھی پیش کر دی، ہر وقت حضور کی خدمت میں لگی رہتی اور حضور کی ساتھ جو ہے وہ محبت، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ کمی جو حضور کو اپنی والدہ محترمہ کے وصال کے بعد بچپن سے محسوس ہوتی چلی آ رہی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے وہ کمی دور فرما دی، اور اس کے بعد پھر یہ حضور کے زمانہ اور اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، اور اس وقت میں حضور کا اخلاق اتنا تھا کہ آپ اس واقعہ سے اندازہ کر لیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک غلام تھے زید بن حارثہ، یہ چھوٹے تھے، تو یہ غلام بکتے بکاتے بیچارے یہاں آئے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زید بن حارثہ نکاح کے بعد حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ غلام میں آپ کو تحفے میں دیتی ہوں، تو حضور نے ان کو قبول بھی فرمایا اور پھر حضرت زید بن حارثہ کو جو ہے آزاد کر دیا اور پھر بچوں کی طرف ان کو اپنے پاس رکھا۔ یہ زید بن حارثہ حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں زید بن محمد بھی کہا جاتا تھا، تو بعد میں جب آیات نازل ہوئی کہ اپنے منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو پھر اس کے بعد جو حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا، وگرنہ اس سے پہلے انہیں زید بن محمد بھی کہا جاتا تھا۔ تو یہ بڑا پیار تھا، اور جب یہ وہاں سے اغوا کر لیے گئے اور ان کو جو ہے وہ بکتے بکاتے یہاں بیچ دیا گیا، تو ان کا والد جو ہے وہ ان کی جدائی میں بڑا رویا اور ہر وقت روتا رہتا تھا، اور اس نے گرد و نواح کے علاقوں کا چپا چپا آپ کی تلاش میں چھان مارا کہ یہ میرا زید کدھر گیا ہے۔ باپ تھا، بیٹے کی محبت تھی تو اس کی محبت میں مارا مارا پھرتا تھا اور تلاش کرتا تھا، لیکن آخر کار زید کی خبر ملی تو حضرت زید کے چچا اور آپ کے والد جو ان کو لینے کے لیے یہاں مکہ آ گئے، اور انہیں خبر ہوئی کہ زید جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیر کفالت ہے اور حضور کے پاس ہے، تو وہ جو ہے آئے اور انہوں نے آ کے حضور سے بات چیت کی اور کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ یہ بیٹا زید جو ہے یہ میرا، میں اس کا باپ ہوں اور یہ اس کے چچا ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ ہم سے اس کا فدیہ لینا تو لے لیجئے، جو لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، ہمیں یہ زید جو ہے وہ بس عطا فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں فدیہ نہیں لیتا، تم زید سے پوچھ لو، میں فدیہ نہیں یہ بغیر دینے کے لیے تیار ہوں، اور تم زید سے پوچھ لو، اسے اختیار دے دو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے، اگر میرے پاس رہنا چاہے تو
وہ رہ لیں، یہ اختیار تم اسے دے دو، میں بغیر فدیے کے زید تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کر دیں تو آپ نے صرف ہمارے ساتھ انصاف ہی نہیں کیا بلکہ کمال شفقت کا مظاہرہ کر دیا۔ حضور نے زید کو بلایا اور جب زید بن حارثہ آئے تو انہوں نے خبر دی کہ یہ تمہارے باپ ہے اور یہ تمہارے چچا ہیں۔ حضرت زید نے عرض کی کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہارے پاس اختیار ہے، چاہو تو تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، چاہو تو تم میرے پاس رہو۔ تو حضرت زید نے بلا سوچے سمجھے بلا چنو چرا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ۔ اور حضرت زید کے والد حارثہ نے کہا زید تیرا دماغ خراب ہے کہ تو ایک آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے اور اپنے باپ پر تو جو ہے وہ ان کو ترجیح دے رہا ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی۔ تو حضرت زید نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں لیکن تمہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ کس قدر پیارے ہیں، حضور نے مجھے کس قدر شفقت اور محبتیں عطا کی ہیں۔ تو یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کا اخلاق ہے کہ اس وقت بھی حضور کو صادق کہا جاتا تھا، حضور کو امین کہا جاتا تھا، لوگ دشمن بھی حضور کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ تو زمانہ نبوت سے پہلے بھی حضور کا اخلاق اور حضور کی جو سمجھداری تھی، اس حوالے سے بھی ایک واقعہ آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو حجر اسود تھا، جب بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی گئی اور حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو قریب تھا کہ سارے قبیلے آپس میں دستوں کے باں ہوتے اور ایک دوسرے کی گردنیں اتارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان ایسا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ اس کے بعد آپ کی شہرت کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے اور لوگ حضور کی دانائی کا بھی اعتراف کرنے لگے۔ پہلے صادق اور امین تو کہتے ہی تھے لیکن حضور کی عقل مندی اور دانائی کا اعتراف بھی کرنے لگے۔ یہ حضور کی محبتیں اور شفقتیں جو حضور کی دانائی تھی اور حضور کا اخلاق تھا جس وجہ سے لوگ آپ کے گرویدہ تھے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے نبوت کی اعلان اور اس کے ظہور سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں حضور پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی جس سے یہ سمجھ آنے لگی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمانا ہے۔ تو اس بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے اس کا آغاز یوں ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سچی خوابیں دیکھنے لگے۔ جو رات کو خواب دیکھتے صبح کو دن کے اجالے کی طرح وہ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیتے۔ اسی طرح رات کو خواب ہوتا تو وہ خواب صبح کو سچ دکھائی دیتا۔ اس طرح یہ آہستہ آہستہ سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس وجہ سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ایک تنہائی کی جو ہے وہ خواہش پیدا ہوئی اور اس کی محبت پیدا ہوئی۔ پھر حضور تھوڑا سا معاشرے سے الگ تھلگ رہنے لگے اور غار ہرا میں حضور تشریف لے جاتے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ کبھی 3 راتیں، کبھی 5 راتیں، کبھی 7 راتیں اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ حضور وہاں غار ہرا میں گزارتے اور کچھ خرد و نوش کی اشیاء لے جاتے اور غار ہرا میں چند دن گزارتے اور پھر جب وہ اشیاء ختم ہو جاتی تو واپس تشریف لاتے۔ کچھ دن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گزارتے اور پھر خرد و نوش کا سامان لیتے تو پھر غار ہرا میں چلے جاتے اور اس طرح یہ وہ کچھ عرصہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح ایک چلہ کشی کی صورت میں گزرا کہ آپ جو غار ہرا میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا کرتے، بعض روایات میں آتا ہے کہ غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اس طرح تنہائی میں وہ چند لمحے گزارتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے پھر اس طرح ہوا کہ ایک دن جبریل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر جو ہے وہ نبوت عطا کی گئی اور اس کا اعلان ہوا۔ اس کا انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے ذکر جو ہے وہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے کمالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مقامات عطا فرمائے ہیں، جو فضائل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ادراک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے زیادہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خوبصورت عقیدے عطا فرمائے، حضور کے بارے میں خوبصورت سوچ اور فکر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔